فرانسیسی جنرل نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر پر لات ماری اور کہا، اٹھ سلطان صلاح الدین، ہم پھر آ گئے۔ قبر پر سونے کی چارپائی بچھائی اور بیوی کو لے کر شراب پی کر لیٹ گیا اور پھر کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب فرانسیسی جنرل گویرے نے شام میں قدم رکھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر پر گیا اور قبر کو لات مار کر کہا، اٹھ سلطان صلاح الدین، ہم پھر آ گئے۔ جب فرانسیسی جنرل لیوتی نے مراکش میں قدم رکھا تو یوسف بن تاشکین کی قبر کے پاس گیا اور قبر کو لات مار کر کہا، اے تاشکین کے بیٹے، اٹھو، ہم تمہارے سرانے پہنچ گئے ہیں۔ جب صلیبی نے دوبارہ اندلس پر قبضہ کیا تو لفنسو نے حاجی منصور کی قبر پر سونے کی چارپائی بچھائی اور بیوی کو لے کر شراب پی کر کہا، دیکھو، میں نے مسلمانوں کی سلطنت پر قبضہ کر لیا ہے۔ جب یونانی فوج ترکی میں داخل ہوئی تو یونانی فوج کے سربراہ سفولیکس ونگ نے خلافت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کی قبر کے پاس کیا اور کہا، اٹھو اے بڑی پگڑی والے، اٹھو، اے عظیم عثمان، اٹھو، دیکھو اپنی پوتوں کی حالت دیکھو، ہم نے اس عظیم سلطنت کا خاتمہ کر دیا جس کی تم نے بنیاد رکھی تھی۔ ہم تم سے لڑنے آئے ہیں، کیا اب بھی کسی کو اس بات میں شک ہے کہ یہ صلیبی جنگجو نہیں ہیں؟ اب سلطان صلاح الدین ایوبی، یوسف بن تاشکین، حاجی منصور اور عثمان غازی کی ارواح کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ عالم اسلام کے نوجوان ان کے کارناموں کو بھول گئے ہیں، انہیں فراموش کر دیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا، پہلے مسلمان جنگجو تھا اور عیسائی حکمران، آج عیسائی جنگجو بن گئے اور مسلمان حکمران بن گئے ہیں۔ آؤ ہم تمہیں سلطان صلاح الدین کی موت کی دل دہلا دینے والی کہانی سناتے ہیں، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 4 نومبر 1192 عیسوی کے روز بیت المقدس سے دمشق پہنچا۔ اس کے 4 ماہ بعد سلطان خالق حقیقی سے جا ملا۔ دمشق پہنچنے سے وفات تک کا آنکھوں دیکھا حال غازی بہاؤالدین شداد کے الفاظ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے بچے دمشق میں تھے، اس نے سستانے کے لیے شعر کو پسند کیا۔ اس کے بچے اسے دیکھ کر تو خوش ہوئے ہی تھے۔ دمشق اور گرد نواح کے لوگ اپنے فاتح سلطان کو دیکھنے کے لیے ہجوم در ہجوم آ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی قوم کی بے انتہا عقیدت مندی دیکھی تو اگلے ہی روز 5 نومبر بروز جمعرات کو دربار عام منعقد کیا، جس میں سلطان کو ملنے اور اگر کسی کو شکایت ہو تو بیان کرنے کی کھلی اجازت تھی۔ مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے، امیر، غریب، حاکم اور عوام سلطان صلاح الدین سے ملنے جمع ہو گئے۔ شاعروں نے اس تقریب میں سلطان کی شان میں نظمیں سنائی۔ سلطان صلاح الدین کو مسلسل جہاد اور سلطنت کی مصروفیت کو نہ دن میں کبھی چین لینے دیا اور نہ راتوں کو اطمینان کی نیند سونے دیا۔ وہ جسمانی طور پر بھی نڈھال ہو چکا تھا اور ذہنی طور پر بھی تھکے ہوئے تھے۔ اعصاب کو تازہ دم کرنے کے لیے اس نے دمشق کے علاقے میں ہرنوں کے شکار کو مشغلہ بنایا اور اپنے بھائیوں اور بچوں کے ساتھ شکار کھیلا کرتا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ کچھ روز آرام کرنے کے لیے مصر چلا جائے گا، مگر دمشق میں بھی سرکاری کاموں نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ اس نے مجھے دمشق بلایا تھا، میں فوراً روانہ ہونے لگا، مگر مسلسل موسلادھار بارشوں نے راستوں کو دلدل بنا دیا تھا۔ اس قدر کیچڑ اور اتنی بارش میں 19 روز بعد بیت المقدس سے نکل سکا۔ میں 23 محرم الحرام بروز جمعہ وہاں سے روانہ ہوا اور 22 صفر بروز منگل دمشق پہنچا۔ اس وقت سلطان صلاح الدین کو میری آمد کی اطلاع ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے فوراً اپنے خاص کمرے میں بلایا۔ میں جب اس کے سامنے گیا تو وہ بازو پھیلا کر اٹھا اور مجھے بغل گیر ہو گیا۔ میں نے اس کے چہرے پر ایسا اطمینان اور سکون کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اگلے روز اس نے مجھے بلایا اور اس کے خاص کمرے میں پہنچا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ ملاقات کے کمرے میں کون لوگ بیٹھے ہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ اس کا بیٹا الملک الفضل، چند ایک امراء اور بہت سے دوسرے لوگ آپ کی ملاقات کے لیے بیٹھے ہیں۔ اس نے جمال الدین اقبال سے کہا کہ ان لوگوں سے میری طرف سے معذرت کر کے کہہ دو کہ آج میں کسی سے نہیں مل سکوں گا۔ اس نے میرے ساتھ کچھ ضروری باتیں کی اور میں چلا گیا۔ دوسرے دن اس نے مجھے الصبح بلا لیا۔ میں گیا تو وہ اپنے باغیچے میں بیٹھا اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اسے پوچھا کہ ملاقات کے کمرے میں کوئی ملاقاتی ہے؟ اسے بتایا گیا کہ فرنگیوں کے ایلچی آئے بیٹھے ہیں۔ سلطان صلاح الدین نے کہا، فرنگیوں کے ایلچوں کو بھیج دو۔ اس کے بچے وہاں سے چلے گئے۔ اس کا سب سے چھوٹا بچہ امیر ابو بکر، جسے سلطان صلاح الدین ایوبی کا بہت پیار تھا، وہیں رہا۔ جب فرنگی آئے تو بچے نے ان کے بغیر داڑھیوں کے چہرے اور ان کا لباس دیکھا تو بچہ ڈر کر رونے لگا۔ بچے نے بغیر داڑھی کے کبھی کوئی انسان نہیں دیکھا تھا۔ سلطان صلاح الدین نے فرنگیوں سے معذرت کی کہ ان کے ہولی کو دیکھ کر بچہ رو پڑا ہے، مگر سلطان نے بچے کو اندر بھیجنے کی بجائے فرنگیوں سے کہا وہ آج سے انہیں نہیں مل سکے گا۔ اس نے بغیر بات چیت کے رخصت کر دیا۔ ان کے جانے کے بعد اس نے کہا، جو کچھ کھانے میں پکا ہے لے آؤ۔
ان کے آگے ہلکی پھلکی غذا رکھی گئی جس میں کھیر بھی تھی۔ اس نے بہت تھوڑا کھایا۔ میں نے محسوس کیا کہ جیسے ہی اس کی بھوک مر چکی ہو۔ میں نے اس کے ساتھ کھانا کھایا، اسے بتایا کہ وہ ملاقاتیں کم کر رہا ہے کیونکہ وہ بد ہضمی اور کمزوری محسوس کرتا ہے۔ کھانے کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا، حاجی واپس آ گئے ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ راستے میں کیچڑ زیادہ ہے، شاید کل تک حاجی آ جائیں۔ سلطان نے کہا، ہم ان کے استقبال کے لیے جائیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک حاکم کو بلا کر حکم دیا کہ حاجی آ رہے ہیں اور راستے میں کیچڑ اور پانی ہے، فوراً آدمی کو بھیجو اور جس راستے سے حاجی آ رہے ہیں اس راستے سے کیچڑ اور پانی صاف کرا دو۔ میں اسے اجازت لے کر چلا گیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کا جوش و خروش اور جذبات ماند پڑ گئے تھے۔ دوسرے دن وہ گھوڑے پر سوار ہو کر حاجی کے استقبال کے لیے نکلا۔ میں بھی گھوڑے پر سوار ہو کر اس کے پیچھے گیا۔ اس کا بیٹا الملک الفضل بھی آ گیا۔ یہ خبر لوگوں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ سلطان باہر آیا ہے۔ لوگ کام کاج چھوڑ کر دوڑے۔ وہ اپنے فاتح سلطان کو قریب سے دیکھنا اور ان سے ہاتھ ملانا چاہتے تھے۔ جب سلطان عقیدت مندوں کی اس بے صبر، بے تاب، بے قابو ہجوم میں گر گیا تو اس کے بیٹے الملک الفضل نے گھبراہٹ کے عالم میں مجھ سے کہا کہ سلطان نے سوار والا لباس نہیں پہن رکھا ہے۔ سلطان صلاح الدین اس لباس کے بغیر کبھی باہر نہیں نکلا تھا۔ ہمیشہ پریشانی ہوئی۔ سلطان کے ساتھ باڈی گارڈ بھی نہیں تھے۔ مجھ سے رہا نہ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پر اس سے پہلے قاتلانہ حملے ہو چکے تھے، اب بھی حملہ ہو سکتا تھا۔ میں ہجوم کو چیرتا ہوا سلطان تک پہنچا اور اس سے کہا کہ آپ اپنے مخصوص لباس میں نہیں ہیں۔ وہ اس طرح چونکا جیسے نیند سے جگا دیا گیا ہو۔ اس نے کہا، میرا لباس لایا جائے، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا جو اسے لباس لا کر دیتا۔ مجھے کچھ زیادہ ہی خطرہ محسوس ہونے لگا۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کوئی حادثہ ہونے والا ہو۔ میں نے اسی وقت کہا کہ میں یہاں کے راستوں سے واقف نہیں، کیا کوئی ایسا راستہ ہے جہاں لوگ کم ہوں اور آپ واپس جا سکیں؟ اس نے کہا، ایک راستہ ہے۔ اس نے گھوڑا اس رخ کو موڑ لیا۔ لوگوں کا ہجوم بے پناہ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے گھوڑا باغوں کے درمیانی راستے پر ڈال دیا۔ میں اور الملک الفضل اس کے ساتھ تھے۔ میرا دل بوجھل تھا۔ میں اس کی جان کو بھی خطرے میں محسوس کر رہا تھا اور اس کی صحت کو بھی۔ ہم چشمے میں ہوتے ہوئے قلعے میں داخل ہو گئے۔ جمعہ کی شام سلطان صلاح الدین غیر معمولی کمزوری محسوس کی۔ آدھی رات سے ذرا پہلے اسے بخار ہو گیا۔ یہ سفر کی وجہ سے بخار تھا اور یہ بخار جسم کے اندر زیادہ تھا، باہر کم لگتا تھا۔ صبح 21 فروری 1193 عیسوی سلطان بخار سے نڈھال ہو چکا تھا۔ جسم کو ہاتھ لگانے سے حرارت کم لگتی تھی۔ میں اسے دیکھنے گیا۔ اس کا بیٹا الفضل اس کے پاس تھا۔ سلطان نے بتایا کہ اس نے رات بڑی تکلیف میں گزاری۔ اس نے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی۔ ہم نے گپ شپ میں ان کا ساتھ دیا۔ اس سے اس کے مزاج میں شگفتی بحال ہو گئی۔ دن کے دوسرے پیر تک وہ خاصا بہتر ہو گیا۔ ہم وہاں سے اٹھنے لگے تو اس نے کہا، الملک الفضل کے ساتھ کھانا کھا کر جائیں۔ میرے ساتھ قاضی بھی تھا۔ وہ کسی اور کے ہاں کھانا کھانے کا عادی نہ تھا، لہٰذا وہ معذرت کر کے چلا گیا۔ میں کھانے کے کمرے میں چلا گیا۔ صلاح الدین ایوبی سے رخصت ہوئے مجھے یوں لگا جیسے اپنا دل سلطان کے پاس چھوڑ آیا ہوں۔ کھانے کے کمرے میں گیا۔ دسترخواں بچ چکا تھا۔ ساتھ بیٹھے تھے۔ الفضل اپنے باپ کی جگہ بیٹھا تھا۔ بے شک الملک الفضل سلطان صلاح الدین ایوبی کا بیٹا تھا، لیکن سلطان کی جگہ بیٹھا دیکھ کر مجھے برا لگ رہا تھا۔ سلطان کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، تو جو لوگ میرے جیسے تھے ان میں سے بعض کے تو آنسو نکل آئے تھے۔ اس روز کے بعد سلطان صلاح الدین کی صحت بگڑتی چلی گئی اور قاضی الفضل روزانہ کئی بار اس کمرے میں جاتے تھے جہاں سلطان صلاح الدین بیمار پڑا تھا۔ اسے تکلیف میں ذرا بھی افاقہ ہوتا تو ہمارے ساتھ باتیں کرتا، ورنہ اکثر یہ ہوتا کہ وہ آنکھیں بند کیے پڑا رہتا اور ہم اسے دیکھتے رہتے۔ اس کی جان کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ اس کا طبیب خاص غیر حاضر تھا۔ غازی بہاؤالدین شہزاد نے یہ نہیں لکھا تھا کہ طبیب خاص کہاں چلا گیا تھا۔ سلطان کا علاج 4 طبیب مل کر رہے تھے، مگر مرض بڑھتا جا رہا تھا۔ بیماری کے چوتھے روز 4 طبیبوں نے فیصلہ کیا کہ سلطان صلاح الدین کے جسم سے خون نکال دیا جائے۔ اسی وقت سلطان کی حالت زیادہ بگڑ گئی اور اس کے بعض غدود بیکار ہو گئے۔ اس کے جسم سے اندر کی رطوبتیں خشک ہونے لگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی آخری حد تک جا پہنچے۔ چھٹے دن ہم نے اسے سہارا دے کر بٹھایا۔ ایک دوائی دی گئی جس کے بعد ہلکا گرم پانی پینا ضروری تھا۔ پانی لایا گیا، اسے کہ ہلکا گرم ہونا چاہیے تھا۔ سلطان صلاح الدین کے منہ سے پیالہ لگایا گیا تو اس نے کہا کہ پانی بہت گرم ہے۔ اس نے پانی نہ پیا۔ ذرا ٹھنڈا کر کے لایا گیا تو سلطان نے کہا، یہ بالکل ٹھنڈا ہے۔ اس نے غصے یا خفگی کا اظہار نہ کیا، مایوسی کے لہجے میں اتنا ہی کہا، وہ کوئی بھی نہیں جو مجھے ہلکا گرم پانی دے سکے۔ میری اور الفضل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
دنیا سلیب پر دہشت طاری کر دینے والا بے یار و مددگار ہو گیا تھا۔ ہم دونوں دوسرے کمرے میں گئے۔ قاضی الفضل نے کہا قوم کتنے عظیم انسان سے محروم ہو جائے گی۔ باخدا اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو پانی کا یہ پیالہ اس کے سر پر دے مارتا جو اس کی پسند کا پانی نہیں لایا تھا۔ 7ویں اور 8ویں روز سلطان صلاح الدین کی حالت اتنی زیادہ بگڑ گئی کہ اس کا ذہن بھٹکنے لگا۔ 9ویں روز اس پر شہر کی خبر پھیل گئی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی حالت تشویشناک ہو گئی ہے۔ تمام شہر موت کی اداسی طاری ہو گئی۔ ہر جگہ اور ہر زبان پر اس کے صحت یابی کی دعائیں تھیں۔ تاجر و سوداگر ایسے ڈرے کہ انہوں نے بازاروں سے اپنا مال اٹھانا شروع کر دیا۔ سب کی ایسی حالت ہے کہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہر ایک فرد کس طرح اداس اور کتنا پریشان تھا۔ میں اور قاضی الفضل رات کا پہلا پہر سلطان صلاح الدین کے پاس رہتے اور اسے دیکھتے رہتے۔ وہ بول اور دیکھ نہیں سکتا تھا۔ پھر ساری رات ہم باہر کھڑے رہتے۔ کوئی اندر سے آتا تو اس سے پوچھ لیتے کہ سلطان کی حالت کیسی ہے۔ جب ہم صبح وہاں سے باہر نکلتے تو باہر لوگوں کا ہجوم کھڑا دیکھتے۔ اب لوگ ہم سے پوچھنے لگے، پوچھنے سے بھی ڈرتے تھے کہ سلطان کی صحت کیسی ہے۔ وہ ہمارے چہروں سے جان لیتے تھے کہ سلطان کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ جو بھی ہم چپ چاپ دیکھتا ہم ہجوم کو دیکھ کر سر جھکا لیتے۔ 10 طبیب مسلسل ساتھ رہتے تھے۔ جب ہم نے طبیبوں سے سلطان کی صحت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ سلطان کے پھیپھڑوں میں نمی اور ہوا آنے جانے لگی ہے۔ ہم نے خدا کا شکر ادا کیا۔ ہم نے جمال الدین سے کہا خود جا کر دیکھو کہ جسم پر پسینے کے آثار ہیں یا نہیں۔ اس نے اندر جا کے دیکھا، واپس آ کر تسلی دی کہ کچھ بہتر ہے۔ لہٰذا ہم سکون اور اطمینان سے چلے آئے۔ دوسرے دن جو منگل کا دن سفر کی 26 تاریخ اور سلطان ایوبی کی علالت کا 11واں روز تھا۔ جسم کی رطوبت تیزی سے ختم ہو رہی تھی۔ طبیبوں نے حیرت سے بتایا کہ جسم کے اندر سے رطوبتیں خارج ہونے کے باوجود بھی سلطان کے جسم میں ابھی توانائی موجود ہے۔ سلطان صلاح الدین کے بیٹے الملک الفضل نے دیکھا کہ سلطان کے صحت یابی کی کوئی امید نہیں رہی تو اس نے امراء اور وزراء سے حلف اور وفاداری لینے کا فوری انتظام کیا۔ اس نے تمام قاضیوں کو محل میں بلایا۔ انہوں نے کہا کہ حلف نامہ تیار کریں جس میں یہ لکھا ہو کہ صلاح الدین ایوبی جب تک زندہ ہیں اس سے وفاداری کریں گے اور اس کے وفات کے بعد ان کے بیٹے الملک الفضل کے ساری زندگی وفادار رہیں گے۔ چنانچہ سب وزراء سے حلف لیا گیا اور سب نے وفادار رہنے کا حلف اٹھایا۔ منگل کی شام تھی۔ سلطان صلاح الدین کی بیماری کا 11واں روز۔ اس کی توانائی بالکل ختم ہو گئی اور امید دم توڑ گئی۔ رات کو ایسے وقت مجھے قاضی الفضل اور ابن ذکی کو ایسے بلایا گیا جیسے پہلے کبھی نہیں بلایا گیا تھا۔ ابن ذکی کا پورا نام عبد المالی محمد محی الدین تھا اور ابن ذکی کے نام سے مشہور تھا۔ حضرت عثمان کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ قانون علم اور سائنس کا علم جانتا تھا اور سلطان صلاح الدین کا بہت احترام کرتا تھا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم فتح کیا تو مسجد اقصی میں پہلے جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے سلطان ایوبی نے اس کو منتخب کیا تھا۔ اسے دمشق کا قاضی مقرر کر دیا گیا تو الملک الفضل نے کہا کہ ہم تینوں ساری رات اس کے ساتھ رہیں گے۔ وہ سوگوار تھا اور گھبرایا ہوا بھی تھا۔ آج پھر لوگ باہر کھڑے سلطان کی صحت کی خبر سننے کا انتظار کر رہے تھے، مگر ہم ساری رات اندر رہے اور کسی کو کچھ خبر نہ دی تاکہ شہر میں غلط خبر نہ پھیلے۔ ابو الفضل نے امام ابو جعفر کو اس مقصد کے لیے بلایا کہ اگر رات کو صلاح الدین پر نزا کا عالم طاری ہو جائے تو امام کے سرانے قرآن مجید پڑھے گا۔ ہم وہاں سے آ گئے۔ اس کے بعد امام ابو جعفر نے سلطان صلاح الدین کی آخری رات کی رودات سنائی۔ اس نے بتایا کہ اس نے سلطان کے سرانے قرآن خوانی کی۔ اسی طرح سلطان پر کبھی غیش طاری ہو جاتی، کبھی ہوش میں آ جاتا اور کبھی اس کا ذہن بھٹک جاتا۔ آدھی رات کے بعد 27 صفر کو 4 مارچ 1193 عیسوی کی تاریخ شروع ہو چکی تھی۔ امام ابو جعفر نے بتایا کہ میں 22ویں پارے کی سورۃ الحج پڑھ رہا تھا۔ میں نے جب پڑھا خدا ہی قادر ہے، برحق ہے اور وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو میں نے سلطان صلاح الدین کی ہلکی سی سرگوشی سنی۔ یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، یہ اس کے آخری الفاظ تھے۔ اس کے فوراً بعد صبح کی اذان سنائی دی۔ میں نے قرآن بند کر دیا۔ اذان ختم ہوتے ہی سلطان صلاح الدین نہایت سکون اور اطمینان سے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ امام ابو جعفر نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اذان شروع ہوئی تو ایک آیت پڑھ رہا تھا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو سلطان ایوبی کے ہونٹ پر مسکراہٹ آ گئی، اس کا چہرہ دمک اٹھا اور اسی کیفیت میں اپنے خدا کے حضور گیا۔ جب سلطان ایوبی فوت ہو چکا تو جیسے خلفائے راشدین کے بعد اگر قوم پر کوئی بھاری ضرب پڑی تو سلطان صلاح الدین کے انتقال کی تھی۔ قلعے شہر اور دنیا بھر کے مسلمانوں پر غم کی ایسی گھٹا چھا گئی کہ میں نے لوگوں کو اکثر یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم لوگ فلاں کی خاطر جان قربان کر دیں گے، فلاں کی خاطر جان قربان کر دیں گے،
لیکن میں نے کبھی کسی کو جان قربان کرتے نہیں دیکھا۔ البتہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ سلطان صلاح الدین کی زندگی کی آخری رات ہم میں سے کوئی پوچھتا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی جگہ کون قربان ہونے کو تیار ہے تو ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی جانیں قربان کر دے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کو زندہ رکھتے۔ اس روز شہر میں جس کو بھی دیکھا بے اختیار آنسو بہا رہے تھے۔ لوگوں کو رونے کے سوا اور کوئی کام نہیں تھا۔ کسی امام، کسی قاضی اور کسی عالم نے لوگوں کو صبر کی تلقین نہ کی، جو خود رو رہے تھے، ہچکیاں لے رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے بچے روتے چیختے گلیوں میں نکل آئے۔ انہیں روتا دیکھ کر لوگ دھاڑے مار مار کر روتے تھے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کی میت کو آخری غسل دے کر کفن پہنایا جا چکا تھا۔ غسل عدالت کی ایک اہلکار نے دیا تھا۔ غسل کے لیے مجھے کہا گیا تھا، مگر میرا دل اتنا مضبوط نہ تھا۔ میت باہر لا کر رکھی گئی۔ جنازے پر جو کپڑا ڈالا گیا وہ قاضی افضل نے دیا تھا۔ جب جنازے کو سامنے رکھا گیا تو مردوں کی دھاڑیں اور عورتوں کے چیخنوں سے آسمان کا جگر چاک ہونے لگا۔ دمشق کی عورتوں سے بیان سنانا جاتا تھا۔ قاسم معین الدین زکی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ میں کچھ نہیں بتا سکتا کہ نماز جنازے میں کتنے لوگ تھے، البتہ یہ بتا سکتا ہوں کہ سب نماز جنازے میں کھڑے تھے، مگر نماز پڑھنے کے بجائے سب ہچکیاں لے رہے تھے اور بعض بے قابو ہو کر دھاڑے مار اٹھتے تھے اور ارد گرد کی عورتوں کا بے انتہا ہجوم بیان کر رہا تھا۔ نماز جنازے کے بعد میت باغیچے کو اس مکان میں رکھی گئی جہاں مرحوم نے علالت کے دن گزارے تھے۔ عصر کے کچھ دیر بعد سلطان صلاح الدین کو قبر میں اتارا گیا۔ لوگ گھروں کو واپس گئے تو یوں لگتا تھا جیسے لاشوں کا ہجوم چلا جا رہا ہو۔ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ قبر پہ قرآن خوانی کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ ناظرین، اس تحریر سے میرا مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، اور میرا مقصد یہ بھی ہے کہ جو نیک ہوتا ہے وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ اس کے بعد یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ سلطان صلاح الدین کی ایک خواہش یہ تھی کہ فلسطین کو صلیبوں سے پاک کریں۔ اس کی یہ خواہش تو پوری ہو گئی۔ اس کی دوسری خواہش یہ تھی کہ فتح فلسطین کے بعد حج ادا کریں، مگر اس کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ اس کی وجہ اس کی بیماری نہیں تھی، بلکہ یہ کہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، اس کی جیب خالی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر سے کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا فرمائے جو مسلمانوں کو لیڈ کرے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔